الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حضرات علماء کرام، عزیز نوجوانوں، حق تعالیٰ جل شانہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ان گنت نعمتوں سے حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں مالا مال فرمایا۔ موجودہ دور میں جن حالات اور جن پریشانیوں سے میں اور آپ دوچار ہیں، پھر بھی ان حالات میں دین کے بارے میں فکر کرنا، دین کے بارے میں جدوجہد کرنا اور اپنے ایمان کی چاشنی کو بڑھانے کے لیے محنتیں کرنا، یہ حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ میں ان تمام چینل کے تمام کارکن اور تمام خدمت کرنے والے حضرات نوجوان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایمان کی فکر کے ساتھ مسلمان اور ایمان والوں کے ایمان کی فکر کے لیے
یہ سلسلہ جاری فرمایا. حق تعالیٰ جل شانہ ان تمام نوجوانوں کو دنیا اور آخرت میں بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے. ان کی نسلوں میں دین کے داعی اور دین کے شہدائی پیدا فرمائے. مسلمانوں، یہ اسلامک مہینے اور اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے ذی القعدہ کا مہینہ اب ختم ہونے کے قریب ہے. اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا. اسلامی مہینوں میں ایک مبارک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. وعلیکم السلام. اس کی فضیلت کا تذکرہ قرآن کریم میں وہ بیان تربیتی مجلس સોહેલ ભાઈનો કઈ છે તે ચાલુ જ છે ને બયાન સબ કરતા જ છે. ચાલુ તો છે ભાઈ. હા એક મિનિટ ચાલુ જ છે. والفجر وليال عشر والشفع والوتر قسم ہے فجر اور السلام علیکم. 10 راتوں کی تفسیر میں مفسرین کرام جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کے ارشادات کے مطابق ماہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں والفجر ولیال عشر سے مراد ہے. اس لیے کہ احادیث پاک میں اس کی کافی اور بہت ساری فضیلتیں آئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے જી હા જી کہ عبادت اور بندگی کرنے کے لیے ચાલુ જ છે બંને લિંક ચાલુ છે. ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن تمام دنوں سے زیادہ બંને લિંક પર બયાન ચાલુ છે. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ચાલો ને કંઈક કરો તો یہ 10 راتیں وہی ہیں ઓકે. હા جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ میں وارد ہوا. مذکورہ 10 راتیں یہ سال کی تمام راتوں میں افضل ہے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ والفجر سے مراد صبح یعنی فجر اور ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. ان مبارک 10 دنوں میں روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور ان 10 راتوں میں ہر رات کی عبادت شب قدر میں عبادت کے برابر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں عبادت بنسبت اور دنوں کے بہت زیادہ پسندیدہ ہے.
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ کہ ان دنوں کی عبادت جہاد سے بھی زیادہ افضل؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد بھی اتنا محبوب نہیں الا یہ کہ کوئی آدمی اللہ کے لیے جہاد میں نکلے اور اپنا مال اور جان سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دے تو ان کا جہاد اس عمل سے بڑھ جائے گا۔ میرے بھائیوں، امت محمدیہ پر اللہ جل شانہ کا کتنا بڑا انعام اور اس کا احسان ہے کہ 10 دن کی عبادت کو جہاد سے بھی افضل قرار دے دیا، اور ہر آدمی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ جہاد کرنا کتنا کٹھن اور مشکل کام ہے، کہ جہاد کرنے والا، کفار سے مقابلہ کرنے والا سر سے پیر تک کفن باندھ کر تلوار کے سائے میں رہتا ہے، مگر ان 10 دنوں میں عبادت کرنے والا اس سے بھی افضل بنتا ہے۔ ان فضیلتوں کے ہوتے ہوئے ہمیں آنے والے ان ایام کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اس آنے والے ایام کی اور آنے والے 10 دن کی اگر قدردانی نہیں کی تو ہم سے زیادہ محروم بھی کون ہوگا؟ ہر آدمی کو اپنی ہمت، اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، اور زیادہ نہ کر سکے تو میرے بھائیوں کم از کم عرفہ کا دن، 9ویں ذی الحجہ کا دن تو ضرور رکھیں کہ عرفہ کا ایک دن کا روزہ رکھنے سے ہلو، وعلیکم السلام۔ وہ چالو تو ہے، دونوں لنک پہ چالو ہے۔ ٹھیک ہے، چلو، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ قربانی اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ کا قرب اور اس کی رضامندی حاصل کی جائے۔ قربانی کی تاریخ امام ابوبکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ نیک کام جس کے ذریعے اللہ کی رحمت اور قرب حاصل کرنے کی نیت اور ارادہ کیا جائے اسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی یہ قرب سے نکلا ہے کہ قرب اللہ کی نزدیکی، مگر عرف عام میں جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمان جو قربانی کرتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور یادگار ہے۔ یہ قربانی صرف ہماری ہی خصوصیت نہیں بلکہ پچھلی امتوں بھی اس خصوصیت اور اس قربانی کو کرتی چلی آئی۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی جس سے وہ اس جانور پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔
تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے یہ قربانی سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے اور ان کا خاندانی سلسلہ چلا تو آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا قابل ہوا اور اسی کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کی کچھ مدت کے بعد ایک اور بیٹا حابیل نام کا پیدا ہوا، جس کے ساتھ یہودا اور بعض قول کے مطابق لبادہ نامی پیدا ہوئے۔ اس وقت کے مقرر کردہ قانون شریعت کے مطابق قابل کی شادی یہودا کے ساتھ اور حابیل کی شادی اقلیمہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ گویا الگ الگ پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے الگ الگ خاندان کہلائے۔ اس پر قابل نے انکار کیا اور کہا میں تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی ہی سے نکاح کروں گا اور اسی کے ساتھ میں شادی کروں گا، وہ خوبصورت بھی ہے، اسے چھوڑ کر میں یہودا سے جس کی شکل اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی میں نکاح نہیں کروں گا۔ وہ اپنی ضد پر اڑا رہا، وہ اپنی ضد پر اکر کرتا رہا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے ساتھ اقلیمہ کا نکاح کر دوں گا۔ پچھلی شریعتوں میں قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، ایسی قربانی لائیے جسے آگ کھا جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حابیل نے ایک دمبا لیا اور قابل زمین سے پکا ہوا غلہ اور اناج لے کر آیا اور دونوں نے ایک جگہ رکھا۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے دمبے کو جلا گئی اور قابل کا غلہ اور اس کا اناج جیسا تھا ویسا ہی رہ گیا۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابل کی قبول نہیں ہوئی۔ اس پر قابل کو حسد ہو گیا اور حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ کہ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ سناؤ۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں نے قربانی دی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب تورات کے مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح اور حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ انبیاء اپنے اپنے زمانے میں قربانی کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے 22,000 بیل اور 1,20,000 بکریاں قربانی کرنے کا تذکرہ یہ بھی ثابت ہے۔ اسی طرح دیگر مذاہب میں بھی قربانی کا ثبوت ملتا ہے کہ ہم جو قربانی بقرہ عید کے موقع پر کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد کے طور پر کرتے ہیں۔ اس لیے مختصر ابراہیم علیہ السلام کے حالات آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ قربانی آدمی جتنی بھی قربانی دے گا، اور میرے بھائیوں یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اپنے مشن میں اپنے مقصد میں قربانی کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ خواہ وہ ایک کامیاب تاجر بننا چاہتا ہو یا ایک لیڈر بننا چاہتا ہو یا قوم کا ایک بڑا رہبر بننا چاہتا ہو یا بڑی بڑی اونچی ڈگریاں حاصل کرنا چاہتا ہو، بہرحال کامیابی کے لیے چھوٹی بڑی تمام قربانی اس کو پیش کرنا پڑے گی۔ حتیٰ کہ میرے بھائیوں ایک وقت کا کھانا بھی ہمیں اس وقت تک میسر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم
اس کے لیے قربانی نہ دیں۔ بلکہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے کی جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو منزل مقصود پر پہنچا دیں گے، اس کو ہدایت کی نعمت سے مالا مال کریں گے۔ تو دنیا کی ایک معمولی سے معمولی چیز کے حاصل کے لیے، اس کے حصول کے لیے، اس کو پانے کے لیے محنت کرنا، جدوجہد کرنا، قربانی دینا یہ ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے مجھے اور آپ کو بہت زیادہ قربانی دینا چاہیے۔ ہم دیکھیں گے ابھی ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی۔ ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں جانور کو ذبح کر کے خوب پیٹ بھر کر ان کا گوشت کھا لو، بس کافی ہے۔ بلکہ اب تو حال یہ ہے کہ قربانی کے ایام میں آدمی جانور اسی نیت سے خریدتا ہے کہ میں اس کا گوشت کھاؤں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے قربانیاں دی۔ قرآن کریم میں ہے حق تعالیٰ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مختلف طریقوں سے آزمائش کی۔ ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانات میں، آزمائش میں کامیاب نکلے، اور سب سے پہلی قربانی اور سب سے پہلا امتحان جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے اور بتوں کی پوجا کرنے سے ان کو روکا، تو پوری قوم آپ کی مخالف اور دشمن ہو گئی، آپ کو بہت زیادہ ستانے لگے، یہاں تک کہ قوم نے آپ کو خطرناک آگ کے شعلوں میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی تیاری شروع کر دی۔ جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، فرمایا اگر آپ میرے تعاون کی ضرورت ہو، اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو، میں تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان دلایا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر درخواست کی، آپ حکم فرمائیے، حق تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمائیے تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ میرے تمام حالات کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے وہ آگ جلا کر ختم کر دیتی، لیکن انتہائی ٹھنڈک اور سلامتی والی پسندیدہ آگ بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 دن تک رہے، اور آگ پر آگ کا ٹھنڈا ہو جانا یہ آگ کا معجزہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو آدمی جتنی قربانیاں دیتا ہے، جتنی جدوجہد کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دلوں میں حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے جب میں اور آپ اپنی حلال کمائی سے اور بہترین سے بہترین جانور کو جب خرید کر لاتے ہیں اور جب اس کو ذبح کرتے ہیں
تو وہ دنیا سے جاتے جاتے اور چھری کے نیچے اپنی گردن کو رکھنے کے بعد وہ جانور اپنی زبان قال سے تو نہیں لیکن زبان حال سے ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ دیکھو میں ایک جانور ہوں، میرے بھی بچے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن میرے رب کی اس حکم پر میں نے اپنی جان کو تیری چھری کے نیچے ڈال دیا اور میں نے اپنی جان کو اللہ کے اس حکم پر قربان کر دیا۔ اے چھری چلانے والے بندے، اے چھری چلانے والے اللہ کے بندے، اے چھری چلانے والے انسان، تو ایک اشرف المخلوقات ہے، تو انسان ہے، تو ایمان اور اسلام کو اپنے اندر رکھتا ہے، تو ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ میں ایک جانور ہونے کے بعد اور جانور ہونے کے باوجود میں اپنی گردن کو تیری چھری کے نیچے رکھنے کے لیے تیار ہوں اور میں اپنی جان دے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تو بھی سمجھ لے اور تو بھی سن لے کہ دیکھ تو انسان ہے، تو ایمان والا ہے، تیرے اوپر ایمان کے تقاضے ہیں، تیرے اوپر رب کا حکم نہ صادر ہوتا ہے۔ یاد رکھنا تو بھی جب تیرے سامنے تیرے رب کا کوئی بھی حکم آ جائے تو اپنے سارے کام کاج کو پیچھے کر دینا، اپنی گردن کو آگے کر دینا اور اپنے رب کے حکم پر اپنے ساری خواہشات کو قربان کر دینا۔ کہ میں تو جانور ہوں، تو انسان ہے، تو ایک جانور دنیا سے جاتے جاتے ہمیں اس بات کا پیغام اور اس بات کا سبق دے کر جاتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ہر حکم میں، چاہے وہ نماز کا حکم ہو، چاہے وہ نماز کی عبادت ہو، چاہے وہ روزے کی عبادت ہو، چاہے وہ صدقہ کی عبادت ہو، چاہے وہ کس زکات کی عبادت ہو، چاہے جون سا بھی نیک عمل ہو اور جون سا بھی جس کام پر اللہ کا حکم آ جائے، تجھے ہر حکم پر اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور اس رب کے سامنے اپنے ساری خواہشات کو قربان کر دینا ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کے پاس جاؤ اور اس کے قریب حاضر رہو، اس لیے کہ قربانی کے جانور کے پہلے قطرے کے گرتے ہی تمہارے سارے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاں لیکن اخلاص چاہیے، وہ للہیت چاہیے، اخلاص کے بغیر، للہیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ قربانی کے دن اور قربانی کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ قربانی کا وقت آ جاتا ہے اور جانور کو ذبح کرنے کی تیاری ہوتی ہے، تب آدمی فون کرتا ہے مولوی صاحب جانور کو ذبح کرنے کی دعا کون سی ہے؟ ارے آدمی اپنے ہاتھ سے اپنے حلال کمائی سے خرید کر لایا ہوا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے اور اس کو دعا بھی یاد نہیں۔ اصل میں کہ ہمارے اندر وہ قربانی کرنے کا جذبہ ہی نہیں رہا، جو قربانی کا ایک ماحول ہوتا ہے، قربانی کے ایام کے اندر جو ایک خوشی ہوتی ہے آدمی کے دلوں کے اندر، وہ اس کا احساس اور اس کی تیاری اور اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ تو قربانی کے دن کے اندر ہونا تو یہ چاہیے میرے بھائیوں کہ قربانی کے کچھ مہینے پہلے ہم اپنے ہاتھوں سے جانور کو خرید کر اپنے پاس رکھیں اور قربانی کے جانور سے ہمیں اتنی
اتنی محبت ہو جائے، ہم اس سے اتنے مانوس ہو جائیں، وہ جانور ہم سے مانوس ہو جائے کہ جب قربانی کے دن میں جب ہم اپنے جانور پر اپنے ہاتھ سے چھری چلائیں تو پھر وہ چھری ظاہر میں لگتی ہے کہ ہم نے جانور کے گلے پہ لگائی ہے، لیکن حقیقت میں وہ چھری کو اپنے نفسانے خواہشات پر لگائی ہے۔ اور جب بھی آدمی قربانی کے دنوں میں جانور کو ذبح کرتا ہے، جب چھری چلاتا ہے، اس کے قلب کے اندر، اس کے دل کے اندر یہ احساس اور یہ نیت ہونی چاہیے اور اس عزم کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا چاہیے کہ آج تو میں میرے رب کے حکم کی وجہ سے جانور کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، لیکن جب بھی اللہ کے دین کی خاطر میرے خون کی ضرورت پڑے گی، میرے پسینے کی ضرورت پڑے گی، میرے مال کی ضرورت پڑے گی، میری جائیداد کی ضرورت پڑے گی، میری اولاد کی ضرورت پڑے گی، میں ساری چیزوں کو میرے رب کے حکم کے سامنے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ کا بیان اور ان کا ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ قربانی کے دن فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے شہر کے باشندوں کے ساتھ، شہر میں رہنے والوں کے ساتھ عیدگاہ جا کر نماز ادا کی اور نماز سے فراغت کے بعد دوسرے لوگ اپنی قربانی کو ذبح کرنے میں مشغول ہو گئے۔ محلے میں گوشت کی خوشبو پھیل گئی، وہ آدمی گوشت کی خوشبو سن کر محلے میں چکر لگاتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ، لوگوں نے جانوروں کی قربانی کر کے آپ سے قرب حاصل کر لیا، آپ سے نزدیکی حاصل کر لی، اور میرے رب، میں بڑے غموں کے ذریعے تیری خوشی اور تیری رضامندی حاصل کر رہا ہوں۔ اے میرے محبوب، تو مجھے کب تک دنیا کی گلیوں میں مغموم پھرتا ہوا چھوڑ رکھے گا؟ اے میرے رب، تو کب تک دنیا کی گلیوں میں مجھے اس طرح پریشان رکھے گا؟ ابھی وہ کہہ رہے تھے، اچانک بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور لوگ اس کو اٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ فنا فی اللہ بزرگ حضرت شیخ فتح ابن شرف موسیلی رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے انتقال پر ایک شاعر نے کچھ اشعار کہے، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، عید کے دن میرے محبوب نے میرے دل کی قربانی دی، جبکہ دوسرے لوگوں نے مینڈے اور بکریوں کی قربانی کی۔ جس محبوب کو میرا خون نکلنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کی خاطر میرا خون جگر دونوں جگہوں میں حلال ہے، حل و حرام میں حلال ہے۔ لوگوں کے حج کی منزل کعبہ ہے، میرا دل میری منزل ہے۔ جب لوگ قربانی کے گوشت کو ہدیے میں پیش کرتے ہیں، میں اپنی جان اور خون کا ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ کچھ لوگ بیت اللہ کا طواف اپنے جسم سے کرتے ہیں، لیکن جو محبت سے طواف کرتا ہے اسے حرم کی ضرورت نہیں۔ اے ملامت گر، اس کی محبت میں مجھے ملامت مت کر۔ اگر تو اس کی ادا ان آنکھوں سے دیکھ لے جن آنکھوں سے میں نے دیکھی ہے تو پھر مجھے ہرگز ملامت نہ کرنا، لیکن تو نے میرے محبوب کی ادائی نہیں دیکھی، تو اندھے آدمی کی طرح ہے، اس لیے تجھے اس کی قدر و قیمت معلوم نہیں۔ تو جانور قربانی کے ایام میں جانور کو خریدتے ہوئے بھی ہمیں دل کی گہرائیوں سے، محبتوں سے جانور کو خریدنا چاہیے۔ آج تو آدمی ایک ایسا دبلا پتلا جانور لے کر آتا ہے، اس میں چلنے میں طاقت نہیں، اور پھر آ کر پوچھتا ہے، مولوی صاحب کیا بکرا چلے گا؟ ارے بھائی، وہ یہاں نہیں چلتا تو پل صراط پر کیسے چلے گا؟ اللہ کے راستے میں قربان کرنا، پھر اس میں آدمی آگے پیچھے سوچتا ہے، بھائی جان اللہ نے دی ہے، مال اللہ نے دی ہے، صلاحیت اللہ نے دی ہے، تو اللہ کا دیا ہوا جان اور مال، صلاحیتیں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہمیں آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ہے مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے، کہ وہ جان اور مال جو بظاہر ہمارے پاس ہیں، ہمارے قبضے میں، ہم صرف ان کے امانت دار ہیں، یہ ہماری ملکیت میں ہے ہی نہیں، ان کے مالک حقیقی اللہ ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا اس وقت ہمیں اس جان اور مال کو اللہ کے راستے میں بلا دریغ قربان کر دینا چاہیے، اور یہی اسلامی فریضہ ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے فی حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ تو کہہ رہا تھا کہ قربانی دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ دل کی خوشی سے کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے اور نہ ان کے خون پہنچتے ہیں، بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہیزگاری اور تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بندے نے اتنا مہنگا جانور خریدا ہے، کیا یہ جانور میری رضا کے لیے خریدا ہے یا محلے میں بتانے کے لیے خریدا ہے؟ حضرت شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ علیہ کی زبان سے بندے نے ایک مجلس میں بات سنی تھی، لوساکا کے اعتکاف کی مجلس میں یہ بات حضرت کی زبان سے سنی تھی کہ صحابہ کرام نیکیاں کر کر چھپاتے تھے، نیک اعمال کر کر چھپاتے تھے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ نیکی کرنے سے پہلے ہی اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ابھی نیک کام کوئی کیا نہیں، صرف دل میں ارادہ آیا ہے کہ نیک کام کرنا ہے، کام کو نہیں کیا، ارادہ آیا، لیکن اس ارادے کو ہم اتنا ظاہر کر دیتے ہیں تو اخلاص کہاں سے رہے گا؟ تو آدمی مہنگا جانور تو لاتا ہے، لیکن اگر دوسروں کو بتلانے کے لیے لاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے یہاں وہ قربانی بھی اتنی زیادہ وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس قربانی کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کی گئی ہو۔ تو آدمی چاہے بکرا خریدے، آدمی چاہے کوئی دوسرا جانور خریدے، لیکن چاہے کسی کی مدد کرے، کوئی بھی کام کے اندر وہ اخلاص دیکھنا ہے کہ میں اس قربانی کے ایام کے اندر جانور کو کس کے لیے ذبح کرتا ہوں، کیا میرے کھانے پینے کے لیے؟ مرضی تیری ہر وقت جس کے پیش نظر ہے، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، نہ اس کی زباں پر اگر ہے نہ مگر ہے۔ تو آدمی کے سامنے اگر اللہ کی رضا ہو تو پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ تو اگر کئی مسلمان اور کتنی مسلمان ماں بہنیں بھی ایسی ہیں جن پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، لیکن مسائل کی تحقیق اور مسائل کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر وہ برسوں برس ہو گئے قربانی نہیں کرتے۔ حالانکہ قربانی کرنی چاہیے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے
کہ جس آدمی پر قربانی واجب نہ ہو پھر بھی اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے گا یا حصہ دکھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں اتنی وسعت اور اتنی برکت دے دیں گے کہ انشاءاللہ آئندہ سال وہ بقرہ عید سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو صاحب نصاب بنا دیں گے۔ اور کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آئے۔ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، قربانی واجب ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کتنی خطرناک اور کتنی سخت وعید ہے۔ قربانی کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ قربانی کا یہ عظیم الشان سبق ہر سال دہرایا جاتا ہے تاکہ انسان اسے بھول نہ جائے۔ ویسے بھی انسان سے بکثرت نسیان اور بھول کا صدور ہوتا ہی رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سبق ہر سال دہرایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ البتہ اللہ کی شان کریمی کہ یہ سبق مالداروں کے لیے ہے۔ سبق کا مضمون کہ قربانی کے دنوں میں ایک بکرا یا ایک بکری یا ایک بڑے جانور میں ایک حصہ اللہ کے لیے قربان کیا جائے، یا ایک بڑے جانور میں 7 حصے، یا اگر ایک حصہ کرنا چاہے تو یہ جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے۔ اور یہ ہر سال قربانی کی یاد تازہ کر کے ایک بہت بڑا سبق دیا گیا کہ دین محمدی کی خاطر کسی بھی طرح کی جائز قربانی کی جب بھی ضرورت پڑے گی ہم ہر گھڑی اس کے لیے حاضر رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اپنی جان اور مال کو، صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں اور اللہ کی خاطر ہمیں قربان کرنے کی اللہ مجھے ہم تمام کو توفیق کامل نصیب فرمائے۔ جو باتیں کہی ہیں اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی ہوئی اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرمائے، ہمیں صحیح معنی میں قربانی کے دینوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عافیت اور سلامتی کے ساتھ قربانی کا ایام ہمارے اوپر عافیت کے ساتھ گزار دے۔ آخر میں تمام بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ آئندہ کل مغرب کی نماز کے بعد 8:10 پہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ورد رکھا گیا ہے، اور 8:10 پہ دعا ہوگی۔ مفتی حضرت مفتی طاہر صاحب وقف والے دعا فرمائیں گے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان دعا میں بھی شریک رہے، اور جو آدمی جتنی مرتبہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا ورد کرے تو پھر وہ بتائے گئے ہوئے نمبر پر جو ذمہ دار ہے تربیتی مجالس کے جو کارکن حضرات اور جو ذمہ دار ہے ان کو میسج کے ذریعے پہنچا دیا جائے تاکہ ان کو حساب کرنے میں اور ٹوٹل ماننے میں آسانی رہے۔ اللہ ہم تمام کو آپس میں محبت نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اور آخر میں ایک گزارش یہ تھی میرے بھائیوں، بہت سارے علماء کرام آئے دن دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہمیں ان کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اللہ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء جو دنیا سے چلے گئے ان تمام کی مغفرت فرمائے، امت کو نعم البدل نصیب فرمائے۔ اور اس وقت مولانا یعقوب صاحب سارودی شیخ الحدیث دارالعلوم تنتاریہ جو اس وقت بیمار ہے اور زیر علاج ہے ہاسپٹل میں، اللہ تعالیٰ حضرت کو مکمل شفا نصیب فرمائے، عافیت کے ساتھ عمر میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ جو لوگ امت میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے۔ درود شریف پر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ جن نوجوان بھائیوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ اس سلسلے کو جاری فرمایا ہے، اللہ تمام نوجوانوں کی جوانی کو قبول فرما۔ ہمارے اعجاز بھائی پٹیل برودا والے اور ہمارے حافظ سہیل بھائی ملک سورت والے اور اس کے علاوہ محسن بھائی برودا والے، اس کے علاوہ ان کے ساتھ جتنے بھی کام کرنے والے ان کی جو پوری ٹیم ہے، اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرما، تمام کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکتی نصیب فرما اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ جو حالات ہے اس حالات کو عافیت میں تبدیل فرما، پریشانی کو دور فرما، حالات کو عافیت میں تبدیل فرما۔ اے اللہ آئی ہوئی اس وبا اس بیماری کو اپنے فضل سے دور فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، نقل و زین کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہے عافیت والے مکان کا انتظام فرما، بے روزگاروں کو حلال عافیت والی روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جن کو زندہ رکھی اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ عافیت و سلامتی کے ساتھ اس قربانی کے ایام میں قربانی کا اے اللہ یہ بہت بڑا عمل اے اللہ عافیت کے ساتھ مکمل ہو جائے، ایسے خیر کے بھلائی کے فیصلے مقدر فرما۔ اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے، فتن کی فتنوں سے، ماکر کے مکر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ کئی لوگ ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ کئی مسلمان اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس اپنے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اے اللہ تو غیب سے ان کا انتظام فرما، غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ گھروں میں محبت نصیب فرما، ہماری اولادوں میں دین کے داعی اور دین کے شہدائی پیدا فرما۔ اے اللہ پڑھنے والے تمام بچوں کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرما۔ اے اللہ تمام کو حافظ قرآن بنا، تمام مدارس مکاتب خانقاہ و مساجد کی دعوت و تبلیغ کی علماء صلحاء کی اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کی پوری پوری حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔